ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں چل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی، اسے ناپاکی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے زیادہ؟ آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ، لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ، ہمیں بچاؤ، اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا، اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ اسے خیمے میں بلاؤ۔ اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، مکہ والو، اپنے اپنے مال مویشی لو اور فوراً شہر خالی کر دو۔ اس ظالم کا لشکر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ میرے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، ہم اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ مکہ جو ہر وقت رونقوں سے بھرا رہتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔
ہر طرف خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کہنے پر ہر شخص اپنے گھر کو خدا کے حوالے کر کے نکل رہا تھا۔ مکہ والوں نے پہاڑوں کی اونٹ سے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں ان کا شہر خالی پڑا تھا اور سامنے سے موت کا ایک لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کے رونے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ بیٹا خاموش رہو، ہم بے بس ہیں، مگر وہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ انسان جا چکے تھے، اب صرف خدا باقی تھا۔ ابرہہ کو لگا کہ راستہ صاف ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آج مکہ کی دیواریں نہیں، آسمان کا نظام مقابلہ کرے گا۔ شہر خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، مگر قریش کا سردار اپنے مالک کو تنہا کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ جا رہا تھا اس در کی طرف جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ عبد المطلب پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ ابرہہ کا غرور زمین پوس ہونے لگا۔ مقام مغمس پر پہنچتے ہی وہ ہاتھی جس پر اسے ناز تھا خدا کے حکم سے مٹی پر بیٹھ گیا۔ اٹھ محمود، آگے بڑھ، یہ کیا بد کلامی ہے؟ اس جانور کو لوہے کی سلاخوں سے مارو۔ ہر بار اسے مارا گیا، ہر بار للکارا گیا، مگر وہ بے زبان جانور اپنے خالق کی حد پہچان گیا تھا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، مگر جیسے ہی رخ مکہ کی طرف ہوتا وہ پھر بیٹھ جاتا اور پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، ان کی چونچوں اور پنجوں میں تین تین ننھی کنکریاں تھیں جو دیکھنے میں معمولی تھیں، مگر ان پر قہر الہی کی مہر لگی تھی۔ سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خدشے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بازی خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ پگھل رہے ہیں، بھاگو، خدا کا عذاب آ گیا۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے؟ پس اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ظلم کا سورج ڈوب چکا تھا اور تکبر مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ گھر جسے دنیا تنہا سمجھ رہی تھی، آج اس کے مالک نے اسے قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا تھا۔ اب وقت تھا پہاڑوں سے نیچے اترنے کا، خدا کی قدرت کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ سردار قریش جب نیچے تشریف لائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شکر کا ایک سمندر موجزن تھا۔ انہوں نے کعبہ کی دیواروں کو چوما اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کرامت حضرت عبد المطلب کو صرف قریش کا سردار ہی نہیں بلکہ پورے عرب کا مستجاب الدعوات، جن کی دعا قبول ہوتی ہو، بزرگ بنا گئی۔ لوگ دور دور سے ان کے دیدار کے لیے آنے لگے۔ ہر شخص جان گیا تھا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے
जिस पर आसमान की खास नजर करम है। अब्रहा का लश्कर मिट्टी में मिल चुका था। अरब के रेगिस्तान में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर यह खामोशी किसी तूफान की नहीं थी, बल्कि उस सहर के इंतजार की थी जो कयामत तक के लिए इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। इस नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास थी। वो अब्दुल्ला जो कुरैश के सबसे लाडले और हसीन नौजवान थे, चूंकि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था। कबीला कुरैश की तमाम हुसैन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरीफ था और उनसे शादी की खासगार थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हस्ब नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो। अजीब इत्तेफाक कि एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात तैयार होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजल व करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहा नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत ही नहीं रखते थे। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहब बिन मुनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत व अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूर नज़र आमना की शादी अब्दुल्ला ही से करूं। चुनाचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के ज़रिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। खुदा की शान कि अब्दुल मुत्तलिब अपने नूर नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियाँ हज़रत आमना बिन्त वहब में मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचे 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत बीबी आमना से निकाह हो गया और नूर मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमना के शिक में अथर में जलवागर हो गया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक सिलसिला शुरू किया है। इसके अगले हिस्से में एपिसोड नंबर 2 में हम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का पुरनूर वाक़या